قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے۔ آپ کی ذات سے محبت کی جائے، آپ کی بات سے محبت کی جائے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے محبت کی جائے۔ اگر ذرہ برابر بھی محبت میں کمی پیشی واقع ہو گئی تو بندے کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ سے محبت عین ایمان ہے، ایمان مکمل ہونے کی گارنٹی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے والدین، اپنی اولاد سے اور تمام جہانوں سے بڑھ کر کے مجھے عزیز نہ جان لے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، عمر آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، آپ دنیا کی ہر چیز سے مجھے عزیز ہے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ سے محبت ہے، پیار ہے، لیکن جان سے بڑھ کر کے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق نے کہا، اللہ کے نبی، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ تو سامعین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، الفت رکھی جائے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ سابقہ انبیاء، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو ہر پیغمبر کا، ہر نبی کا اللہ نے نام لیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام آیا تو اللہ نے آواز کیا دی؟ یا آدم۔ نوح علیہ السلام کا نام آیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا نوح۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا عیسیٰ۔ یا داود، یا صالح، یا شعیب، جتنے بھی انبیاء کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے نام لے کر کے خطاب کیا ہے۔ تو جب ہمارے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، آپ کا تذکرہ آیا، تو اللہ رب العالمین نے انداز بدل لیا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ رب العالمین نے سارے انداز بدل لیے۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی شرط لگا دی کہ اے لوگو، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تجھ سے محبت کروں، اللہ پیار کرے، اللہ محبت کرے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے، اللہ نے ضابطہ بنا دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ مجھ سے محبت کرے، پیار کرے، تو کرنا کیا ہے؟ ضابطہ بنا دیا، قانون بنا دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کو میرے نبی سے محبت کرنی ہوگی، پیار کرنا ہوگا، آپ کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، آپ کے عمل کی پیروی کرنی ہوگی۔ تم جب یہ کام کرو گے، اللہ فرماتے یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا، پیار کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 8 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ والدین، بیوی،
اولاد، بھائی، تجارت، بلڈنگیں اور کنبہ قبیلہ، یہ ساری چیزیں محبت رسول میں آڑے آ گئیں۔ اللہ رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی ان ساری چیزوں کی محبت میں آ کر کے اس میں کمی واقع ہو گئی، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کرو، یعنی قیامت کا انتظار کرو۔ تو میرے محترم عزیز بھائیو، آج بڑے زور و شور کے ساتھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ان کا انداز اپنا ہے، لیکن جو انداز اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کے مطابق محبت ہوگی تب قابل قبول ہوگی، ورنہ رائے گاہ چلی جائے گی۔ آپ کے عمل کی پیروی کرنا آپ سے محبت کی علامت ہے، آپ کے فرامین کی پیروی کرنا آپ سے محبت کی علامت ہے، آپ کی ایک ایک بات پر عمل کرنا آپ سے محبت کی علامت ہے، اور آپ کے قول، فعل، عمل، کوئی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، فعل آ گیا، قول آ گیا، بات آ گئی، ان پر کٹ مرنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے، یہ ہے محبت کی علامت، یہ ہے پیار کی علامت۔